بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم استاد سعید نفیسی کے بارے میں تھوڑی بہت آپ کو جانکاری دیں گے۔ استاد سعید نفیسی 8 جون 1895 میں تہران میں پیدا ہوئے۔ آپ کو ایران کا بہترین افسانہ نگار اور منفرد مصنف مانا جاتا ہے۔ آپ نے ایرانی تمدن پر کئی پروجیکٹوں پر کام کیا ہے۔ تمدن کے علاوہ ادبیات اور شاعری پر بھی آپ نے بہت سارا کام کیا ہے۔ آپ نے دانشکدہ کے عنوان سے ایک رسالہ بھی جاری کیا جس کی اشاعت 1918 سے شروع ہوئی۔ آپ نے ایرانی ادبیات اور تصوف پر کئی مقالے لکھے ہیں جو کئی دوسری زبانوں میں بھی چھپ کر شائع ہوئے ہیں۔ آپ کی وفات رشین ہاسپٹل تہران میں 13 نومبر 1966 میں ہوئی۔ علی اکبر ناظم الاطباء کا فرزند، یعنی علی اکبر ناظم الاطباء آپ کے والد صاحب کا نام تھا، جو کہ ایک مشہور ڈاکٹر گزرے ہیں۔ سعید نفیسی 1895 میں تہران میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم ایک نجی سکول سے حاصل کی، یعنی ایک پرائیویٹ سکول سے حاصل کی، جس کی بنیاد آپ کے والد صاحب نے ہی ڈالی تھی۔ آپ نے 15 سال کی عمر میں سوئٹزرلینڈ کا دورہ کیا اور پیرس یونیورسٹی میں اپنی تعلیم جاری رکھی۔ جب آپ واپس آئے تو آپ نے فرانسیسی پڑھانا شروع کیا۔ شعبہ سماجی بہبود، سوشل ویلفیئر جسے کہتے ہیں، میں بھی آپ نے کام کیا۔ آپ نے ملک الشعراء کے یہاں مجلوں یعنی رسالوں کے ساتھ بھی کام کیا، یعنی آپ رسالوں میں بھی اپنا جو تحریر کردہ مواد ہیں وہ چھاپتے تھے۔ بعد میں آپ نے فرانسیسی تعلیم کے علاوہ سیاسی اور اقتصادی سکولوں میں بھی تعلیم دینی شروع کی، یعنی آپ فرانسیسی تعلیم دیتے تھے، پولیٹیکل سائنس بھی آپ پڑھاتے تھے اور اکنامکس بھی آپ پڑھاتے تھے۔ آپ نے تہران کی قانونی فیکلٹی یعنی فیکلٹی آف لا اور ادبی فیکلٹی آف لٹریچر میں بھی پڑھانا شروع کیا۔ آپ نے ایران سے باہر جیسے بیروت اور کائرو میں بھی پڑھایا، یعنی آپ باہر ایز اے وزٹنگ پروفیسر بھی جایا کرتے تھے۔ آپ فرہنگستان ایران اکیڈمی کے ممبر بھی رہے ہیں، یعنی ایرانین کلچرل اکیڈمی جسے کہتے ہیں۔ آپ کتابوں کے شوقین تھے۔ آپ نے تقریباً ساری دولت کتابوں پر خرچ کر دی۔ آپ یہ سمجھتے تھے کہ کتابیں چھاپی جائیں تاکہ لوگوں کو میسر ہوں، وہ پڑھیں۔ آپ وہ ہر چیز خریدتے تھے جو کتابوں اور ادبیات کے حوالے سے اہم ہوتی تھی۔ آپ نے زندگی کے آخری ایام میں وہ روسی کتابیں جمع کی جو ایران کے حوالے سے لکھی گئی تھیں۔ آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ تیز مزاج اور نرم دل تھے۔ آپ بہت جلد نرم ہو جاتے تھے اور شانت رہتے تھے۔ آپ ایمانداری سے لکھتے تھے، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی۔ سعید نفیسی جدید دور کے سائنسدانوں میں سے ایک ہیں۔ آپ کا مقام علمی اور ادبی حلقوں میں بھی نمایاں ہے۔ کثرت کتابیں اور معنوی اضافات میں آپ نے بے مثال کام کیا ہے۔ آپ جدید دور کے مایہ ناز استادوں میں سے فخریہ مقام رکھتے ہیں۔ سعید نفیسی آج کے دور کے مصنفوں کے پیش رو شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کی تالیفات میں ستارگان سیاہ، ماہ نخشب، نیمہ راہ، بہشت، ڈرامہ میں آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں یادگار نادر شاہ، آخرین، آپ کی فنکارانہ اور استادانہ مہارت کی بیان دلیل ہے۔ آپ کے بعض استادانہ تالیفات میں تاریخی اور ادبی تصانیف ہیں۔ تاریخچی ادبیات ایران پیرس کے سالنہ میں چھپ چکی ہے۔ نثر فارسی معاصر، یعنی فارسی کی موجودہ دور کی نثر پر آپ نے جو 2 جلدوں پر کتاب لکھی ہے وہ بھی چھپ چکی ہے۔
ابو الفضل کی کچھ گمشدہ اشعار ہیں، آثار ہیں، ان کو بھی آپ نے جمع کیا ہے اور جمع کر کے چھاپا ہے۔ تاریخ تمدن ایران در زمان ساسانیان، یعنی ساسانی دور میں جو ایران کا تمدن تھا اس پر بھی آپ نے کتاب لکھی ہے، وہ بھی چھپ چکی ہے۔ درفش ایران و شیر و خورشید، یعنی ایران کا جھنڈا اور سورج اور شیر یعنی دودھ، یہ نام بھی آپ نے خورشید سرخ سورج، یہ بھی اپنی کتاب کا ایک نام رکھا ہے۔ ایران در صد 70 سال آخر، یعنی ایران آخری 70 سالوں میں، یہ بھی آپ نے کتاب کا نام رکھا ہے۔ افغانستان در عصر حاضر، افغانستان حاضر یعنی آج کے دور میں، اس کے عنوان سے بھی اپنی کتاب لکھی ہے۔ شرح حال مجد الدین ہمگر شیرازی، یعنی ان کی زندگی پر، مجد الدین ہمگر شیرازی پر بھی اپنی کتاب لکھی ہے۔ مدرسہ نظامیہ بغداد، اس پر بھی اپنی کتاب لکھی ہے۔ یزد گرد سوم، اس پر بھی اپنی کتاب لکھی ہے۔ خاندان طاہریان، یعنی طاہری دور، طاہری خاندان، اس پر بھی اپنی کتاب لکھی ہے۔ خاندان سعد الدین ہمویہ، اس پر بھی اپنی کتاب لکھی ہے۔ خاندان بابویہ، تاغور و مقام شاعری او، یعنی ٹیگور اور اس کا شاعری میں مقام، اس پر بھی اپنی کتاب لکھی ہے۔ بحث در آثار و احوال اطہار نیشاپوری، اطہار نیشاپوری کے احوال اور آثار پر اپنے بحث کی ہے اپنے ایک کتاب میں، وہ بھی آپ نے چھاپی ہے۔ زندگانی و کار و اندیشی ابن سینا وغیرہ، یعنی ابن سینا کی زندگی، اس کے خیالات، اس کے کاموں پر بھی اپنی کتاب لکھی ہے۔ آپ کی بڑی تصانیف میں جو اہم ہیں، فرہنگ نامئی فارسی ہے، یعنی اپنی پرشین ڈکشنری لکھی ہے، جس کا صرف جلد اول چھپ چکا ہے۔ اس فرہنگ کے 700 صفحے صرف الف پر ہیں۔ یہ پہلا فرہنگ ہے جسے دائرۃ المعارف کی طرح شمار کیا جاتا ہے۔ استاد نفیسی خارجی زبانیں بھی جانتا ہے، جن میں عربی، فرانسیسی، روسی اور انگریزی شامل ہے۔ السنہ یعنی آرکیالوجی کے حوالے سے بھی انہوں نے نگارشات چھوڑی ہیں۔ فرانسیسی اور فارسی کے ایک فرہنگ بھی انہوں نے لکھی ہے، فرانسیسی سے فارسی زبان میں ڈکشنری، جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ سعید نفیسی نے بہت ساری کتابوں کے مقدمے بھی لکھے ہیں اور انہیں اثر نو چھاپا ہے۔ ان میں رباعیات عمر خیام، کابوس نامہ، شاہ نامہ، تاریخ بیہقی، آثار و احوال رودکی، دیوان جدید بغدادی، جنید شیرازی، دیوان اطار، دیوان ابن یمین، اشعار و احوال شیخ بہائی، دیوان لافعی گرگانی، تاریخ گیتی غشا، دستور الوزراء، خواند میر، مواہب الہی، زین الاخیار، رباعیات بابا افضل وغیرہ۔ یہ تھوڑا سا مختصر استاد سعید نفیسی کے بارے میں۔ شکریہ۔